اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ذی وقار، کل کی نشست میں ہم سیرت طیبہ کے حوالے سے مسجد نبوی شریفہ کی تعمیر تک پہنچ چکے تھے، اور اس میں ہم نے کل جو روایت پڑھی تھی اس روایت سے دوبارہ آج کے اس بزم کا، اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے پہلا پتھر رکھا، اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالترتیب انہوں نے بنیاد میں پتھر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہؤلاء ولاۃ الامر من بعدی، یہ لوگ میرے بعد حکومتی معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بشارت دے دی کہ یہ ترتیب جو ہے میرے بعد اس طریقے سے عمل میں آئے گی۔ اب مسجد نبوی شریفہ کی تعمیر باقاعدہ طور پر شروع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے جسے تمام اصحاب سیر اور ائمہ محدثین لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے وہی کام لیا کرتے جس میں وہ ماہر ہوتا تھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، قاضی عبدالدائم دائم لکھتے ہیں کہ یمامہ کا رہنے والا ایک شخص معمار تھا، اتفاقاً وہ ان دنوں مدینہ طیبہ آ گیا۔ اب اس نے جب ان لوگوں کو کرتے دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو گیا، اور اس کی ہاتھوں کی جو حرکت تھی، ماہرانہ حرکت، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ یہ کوئی اچھا راج ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، اس یمامی کو مٹی کے قریب کر دو۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کام کرنے دو، یہ مٹی کے کام کا ماہر ہے اور اچھا کاریگر نظر آتا ہے، اور یوں پھر اس شخص کو تعمیر میں شامل کر لیا گیا۔ تو اس معاملے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو جس کام کا ماہر ہے اسے ہی وہ کام سونپا جائے۔ ہمارے ہاں جو ارباب اقتدار ہیں بالخصوص، اگر وہ ان معاملات پر نظر ڈالیں، ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھے اور پھر اس سیرت کو پڑھنے کے بعد اس سے یوں سبق سیکھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہر شخص سے وہی کام لیا جس کام کا وہ ماہر تھا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اپنی اپنی جو وابستگیاں ہیں، تعلقات نبھائے جاتے ہیں، اور رشتہ داریوں کو دیکھ کر عہدے تفویض کیے جاتے ہیں، جہاں سے ہمارا زوال شروع ہوتا ہے۔ بہر طور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے۔ جب مسجد نبوی شریفہ تیار ہو گئی تو وہ سادگی، دیوار پتھروں کی، کچی اینٹوں اور گارے سے بنی ہوئی دیوار مسجد نبوی شریفہ کی، چھت پر کھجور کے پتے ڈالے گئے، کھجور کے پتوں سے
کھجور کے تنوں سے ستون بنائے گئے، فرش کچا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب زور کی بارش ہوتی تو اس قدر پانی ٹپکتا کہ وہ جو مٹی تھی وہاں دلدل نما بن جاتا۔ تو بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی نماز کی جگہ پر کنکریاں ڈال لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ اس قدر پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرش پر جو تھی بجری ڈلوا دی۔ اور یوں یہ جو مسجد نبوی شریفہ کی تعمیر ہے، اس کے بارے میں اصحاب سیر نے لکھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر 12 دن تک جاری رہی۔ 12 دن تک مسجد نبوی کی تعمیر جاری رہی، اور اس سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے بالکل اسی انداز میں کمرے تعمیر کیے، حجرے تعمیر کیے۔ اور ان کمروں کے بارے میں، ان حجروں کے بارے میں بھی اصحاب سیر نے جو لکھا ہے وہ بہت کمال کا لکھا کہ وہ اس قدر سادگی کا نمونہ تھے کہ کھجور کی شاخوں اور مٹی سے بنائے گئے اور بعض پتھر اور چونے سے چھتیں سب کی کھجور کی شاخوں سے ڈالی گئیں، اور صنوبر کے تنے بطور شہتیر رکھے گئے تھے۔ یہ ان کمروں کا نقشہ تھا۔ نہ ان کی اونچائی بہت زیادہ تھی اور صحن بھی چھوٹے تھے۔ جب وہ حجرے مبارکہ تعمیر کر لیے گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان حجرات میں منتقل ہو گئے۔ یہ جب بھی کوئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اولاً یہ 2 حجرے بنائے گئے تھے۔ ایک حجرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ام المومنین، اور دوسرا ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ پھر جیسے جیسے ازواج مطہرات آتی گئیں تو ان کے لیے پھر کمرے جو تھے وہ ترتیب وار بنتے چلے گئے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے وصال کے بعد خلیفہ عبد الملک کے دور میں یہ حجرے مسجد نبوی شریفہ میں شامل کر لیے گئے، اور اسی موقع پر کہا گیا تھا کہ کاش ان حجروں کو نہ چھیڑا جاتا، انہی کی اصلی حالت میں رہنے دیا جاتا، تو پھر آنے والے لوگ یہ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے جو کچے حجرے تھے، جن کی چھتیں اس قدر نیچے تھیں کہ آدمی کھڑا ہوتا تو اس کا ہاتھ بآسانی چھت تک پہنچ جاتا، لوگوں کو بتایا جاتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رہائش کے لیے بنائے گئے حجرات تھے۔ باہر طور انہیں مسجد نبوی شریفہ میں شامل کر لیا گیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حیات طیبہ میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے، پتھروں سے بنائی گئی، اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی، جبکہ مسجد کے ستون کھجور کے تنے کے تھے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے مسجد میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارکہ آیا تو آپ نے مسجد کو نئے سرے سے بنوایا، انہی بنیادوں پر تعمیر دوبارہ کی جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، سامان بھی وہی استعمال کیا، کچی اینٹیں، کھجور کی شاخیں اور کھجور کے تنے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے مسجد نبوی کو از سر نو ایک نئی جدت کے ساتھ بدل دیا۔ مسجد کی دیواروں کو منقش پتھروں کے ساتھ بنوایا،
اپنے دور کے اندر جو مروجہ سیمٹ تھا اس سے چنائی کی اور ساگوان کی لکڑی سے چھت بنوائی۔ یوں مسجد نبوی شریفہ کی تعمیر ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ پہلی توسیع، مسجد نبوی شریفہ کی پہلی توسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس وقت فرمائی جب آپ خیبر فتح کر کے مدینہ طیبہ واپس آئے، یہ پہلی توسیع تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو دوبارہ اس کی تعمیر اور آرائش کا کام کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد کو وسیع بھی کیا گیا اور خوبصورت بھی بنایا گیا پہلے سے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں 88 ہجری میں مسجد کو وسیع کیا گیا۔ اس کے بعد 161 ہجری میں خلیفہ مہدی نے مسجد کی توسیع کی۔ اس کے بعد عثمانی خلیفہ عبد المجید ثانی کے عہد میں 1265 ہجری سے لے کر 1277 ہجری تک متواتر 12 سال میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ اس کے بعد پھر 1368 ہجری بمطابق 1951 میں شاہ عبدالعزیز نے مسجد کی توسیع پر کام کیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ مسلسل سعودی عرب کے حکمران اس کی توسیع کا کام بالترتیب کرتے آ رہے ہیں۔ یوں مسجد نبوی شریفہ کی تعمیر جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو مکمل کر لیا، اور پھر ہم جانتے ہیں جس طرح ابھی ہم نے پڑھا کہ اس طریقے سے مسجد بنائی گئی کہ سب کچھ اس دور کی سادگی کے اعتبار سے رکھا گیا، اور پھر یہیں پر ایسا ہوا کہ وہاں پھر حجرہ مبارکہ کے ساتھ مسجد نبوی شریفہ میں اصحاب صفہ کے لیے چبوترے بنائے گئے۔ ایک چبوترا بنایا گیا جس میں اصحاب صفہ جو تھے وہ ٹھہرا کرتے، اور مسجد کا ایک کونا تھا اس زمانے میں، وہ چبوترا تیار کیا گیا جہاں کم و بیش 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ٹھہرتے، جو ہمہ وقت یا تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے یا جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہتے، یا عبادت میں لگے رہتے یا آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ دری اور قالین تو ایک طرف رہا، کوئی چٹائی تک نہ تھی۔ اماموں کے امام سلطان الانبیاء سادہ زمین پر بیٹھ کر اپنے اصحاب کو جہانگیری اور جہاں بانی کے آداب سکھاتے، اور انہی کنکریوں بھرے فرش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی، اپنی جبین نیاز رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، ہم سارے اہل ایمان جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا کہ زمین جب بارش کی وجہ سے دلدل والی ہو جاتی اور اسی پر سجدہ کیا جاتا، تو صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ پر مٹی جو تھی وہ لگ جاتی۔ یوں مسجد نبوی شریفہ کا نقشہ تھا۔ یہ اصحاب صفہ جو تھے، انہی اصحاب صفہ کے ساتھ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی بڑا کمال کا ہے جس میں آپ نے فرمایا، کیوں جناب بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بسا اوقات بھوک کی شدت اتنی ہوتی کہ میں اپنا شکم اور سینہ زمین سے لگا دیتا تاکہ زمین کی نمی اور ٹھنڈک سے بھوک کی حرارت میں کچھ کمی آ جائے۔ عزیزان، ہم یہ معاملہ سن سنا کے آگے گزر جائیں گے، لیکن یہ تصور تو کوئی کرے
کہ اسلام کے ماننے والوں پر کیسا کیسا وقت آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا شکم اور اپنا سینہ زمین سے لگا دیتے ہیں، بعض اوقات پیٹ پر پتھر باندھے جاتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جا کے بیٹھ گیا، آج یہ باتیں شکم پرور اور بھرے ہوئے پیٹ لے کر ہم یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں سکتے، اور نکتہ چینی کرنے والے آج عیش و عشرت کے ماحول میں بیٹھ کے اس دور کے مقدس لوگوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جا کر بیٹھ گیا، اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے قرآنی ایک آیت کا مطلب پوچھا، میری غرض تو یہ تھی کہ وہ میری صورت اور بظاہری حیت دیکھ کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہمراہ لے جائیں گے، لیکن وہ چلے گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، میں نے ان سے بھی سوال کیا کہ وہ میری حالت کی طرف دیکھیں، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علی حبیبہ دائماً ابدا تشریف فرما ہوئے میرے چہرے کو دیکھتے ہی جان گئے، میرے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان گئے، اور ایک دلربا مسکراہٹ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شگفتہ دہن ہوئے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا میرے ساتھ چلو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آ گیا تو وہاں ایک دودھ کا پیالہ کہیں سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو اہل صفہ تھے یہ اسلام کے مہمان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کہیں سے کوئی صدقہ آتا تو آپ اسے اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے، خود اس میں سے کچھ بھی تناول نہ فرماتے، نہ نوش فرماتے، اس لیے کہ صدقہ آپ کی ذات کے لیے اللہ نے جائز قرار نہیں دیا تھا۔ اور اگر ہدیہ کہیں سے آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں سے تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی اس میں شریک کر لیتے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جاؤ جا کے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ تھوڑا سا شاق گزرا۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا اتنا سا دودھ اصحاب صفہ کے لیے کیسے کافی ہوگا، میں پہلے ملا تھا مجھے مل جاتا، یہ خواہشات تمنائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اصحاب صفہ کو بلا لایا، پھر آپ کے ارشاد کے مطابق ایک ایک کو میں نے پلانا شروع کیا۔ جب سب نے سیراب ہو کر پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اب صرف تم اور میں باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کی جی بالکل صحیح ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ اور پینا شروع کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پینا شروع کیا، آپ برابر یہ فرماتے رہے اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میں بول اٹھا، اس ذات کی قسم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ سے لیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر وہ دودھ جو تھا وہ نوش فرما لیا۔ یہ وہ منظر ہے، یہ وہ معاملہ ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ بھر گیا لفظ نہیں ہے، پھر گیا، یعنی جب وہ پیٹ بھر کر پی لیا تو اب پیالے کو لگانے کی ہمت نہیں تھی، اب پھر گیا۔ پھر گیا سے مراد 70 کے 70 نے پیٹ بھر کے پیا۔ یہ اصحاب صفہ بھی اسی مسجد نبوی کی ایک جانب جو
چبوترا بنا ہوا تھا وہاں رہتے تھے۔ آج ہم جب مسجد نبی شریفہ میں جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کر اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے، جو چبوترا وہاں پر ہے اگر ہم وہاں دیکھیں تو ہمیں دین کے لیے وقت نکالنے والے، دین کے لیے صعوبتیں برداشت کرنے والے، دین کے لیے مشقتیں کرنے والے، ان سب کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ دین ایسے ہی ہمیں کسی نے پلیٹ میں سجا کر نہیں دیا، ٹرے میں سجا کر نہیں دیا۔ اس دین کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرنی پڑی ہیں، قربانیاں دینی پڑی ہیں، مشقتیں برداشت کرنا پڑی ہیں، تب کہیں جا کر یہ دین، اس کی اللہ تعالیٰ نے آبیاری فرمائی ہے ان ہستیوں کے ذریعے سے، اور تب کہیں جا کر یہ ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اس دین کی جو قدر کرنی چاہیے تھی ہم وہ قدر نہیں کر رہے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جب مسجد نبی شریفہ بھی تعمیر ہو گئی تو اگلا معاملہ جسے اصحاب سیر نے لکھا وہ یہ ہے، مدینہ طیبہ کو میں نے اس بزم کے آغاز میں ہی، اس 30 روزہ جو مجلس ہے اس کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی اس تمام نشستوں میں لفظ مدینہ ہی کہوں گا، چونکہ اب وہ جو پرانا اس کا نام ہے وہ اب لینا اس کے لیے درست اور جائز علماء نے نہیں لکھا، لیکن صرف بات سنانے کے لیے کہ اسے وہ نام اسی لیے دیا گیا تھا کہ اس کی آب و ہوا اس زمانے میں ہر ایک کے لیے سازگار نہیں ہوتی تھی۔ وبائی بخار میں عموماً مبتلا ہو جایا کرتے تھے جو یہاں آتے، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عامر رضی اللہ عنہ اس وبا کی لپیٹ میں آ گئے۔ کئی دن تک ان کو شدید بخار آتا رہا۔ اب جب وہ بخار میں مبتلا ہو گئے تو پھر ایسے میں صاف ستھری فضا، صحت مند آب و ہوا، مکہ کی یاد آئی، مکہ کی یاد آئی۔ اس مقدس سرزمین کا ایک ایک منظر ان کے تصور میں ابھرتا، تڑپا دیتا۔ ایک وبا کی کیفیت اور دوسرا وہاں کی جدائی کی کیفیت۔ جب درد فراق شدت اختیار کر جاتا تو کچھ دردناک اشعار ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار اصحاب سیر نے نقل کیے، الا لیت شعری حل ابیتن لیلا بواد وحولی اذخر وجلیل وحل اردن یوما میاہ مجنہ وحل یبدون لی شامت وطفیل۔ ہائے کاش کیا اب مجھے وادی مکہ میں رات گزارنا نصیب ہو سکے گا جہاں میرے چاروں طرف اذخر گھاس اور جلیل کی بیلیں پھولی ہوئی ہوں گی، پھیلی ہوئی ہوں گی، اور کیا اب کبھی ایسا دن آئے گا کہ میں مجنہ کے پانیوں پر جا سکوں، شامہ و طفیل کا نظارہ کر سکوں؟ کیا اب کبھی ایسا دن آئے گا؟ یہ اشعار ان کی زبانوں پر جاری ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کے، حضرت عامر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ معاملہ دیکھا تو اس ساری صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے دعا فرمائی، اے باری تعالی، اے ارحم الراحمین، اے الہ العالمین، جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ الہی مدینہ کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے، برکتوں والا بنا دے، اس کے پیمانوں میں برکت نازل فرما دے، اس کے بخار کو یہاں سے منتقل فرما دے۔
آپ کی یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ پھر ان کو کبھی مکہ کی یاد نے دوبارہ نہیں ستایا، نہ ان میں سے کوئی مکہ کی طرف لوٹ کر گیا، بلکہ جو بھی ہجرت کر کے آیا وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ پھر وبائی امراض کا بھی خاتمہ ہو گیا اور آب و ہوا بھی لطیف و خوشگوار ہو گئی۔ باری تعالیٰ تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس دعا کا، اس قبولیت کا، اے باری تعالیٰ اس رحمت کا جو تو نے رسول اللہ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اہل مدینہ پر کی، اس کرم کا، اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جو اہل مدینہ پر نازل ہوا۔ باری تعالیٰ اس وقت جن وبائی معاملات سے ہم گزر رہے ہیں، اے رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ یہ وبائی امراض ہم سے دور فرما، اور یہ جو موذی مرض جس کا ہمیں شب و روز سامنا ہے، اور ایک عجیب طرح کی پینک پھیلائی جاتی ہے۔ جب پچھلی بار اس کا زور ہوا تھا تب بھی پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ایک عجیب سا پروپیگنڈا کر کے ایک خوف کی فضا قائم کر دی گئی۔ اب بھی ہم فون کرتے ہیں تو آگے سے جو کال جو کسی کو ملاتے ہیں تو پھر آگے سے پھر وہی خوفناک فضا، پھر وہی پینک پھیلانے والی صورتحال کہ پھیل رہی ہے وبا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور سے کام لو، ذرا اپنے آپ کو دیکھو ٹٹولو۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین نے ہماری صفائی ستھرائی کا کس قدر انتظام کیا، کس قدر مؤثر انتظام کیا۔ اگر یہی میڈیا، جس میڈیا آج بدقسمتی سے جو اسلام دشمن عناصر ہر معاملے میں لے دے کے، میں کہنا نہیں چاہتا یہ مجلس بہت بلند و بالا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا نام بھی لیا جائے، ان کا ذکر بھی کیا جائے جو دنیا دار ہیں اور جن کا دین سے دور دور کا تعلق نہیں، میں انہیں اس لائق نہیں سمجھتا اور ان کا لوں گا بھی نہیں نام، لیکن جن کی دشمنی اسلام سے ہے، جن کی دشمنی علماء سے ہے، اور وہ علماء سے دشمنی کا زہر اگلتے رہتے ہیں، کبھی ان کے ٹویٹ کے ذریعے سے، کبھی ان کی زبانوں سے ذریعے سے یہ زہر اگلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، کبھی علماء کے خلاف، کبھی دین کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں جو اپنے اندر زہر پالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنا دے۔ کیوں؟ اسلام کے خلاف جب یہ بول نہیں سکتے، جب ان کے پاس اسلام کے خلاف بولنے کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے، تو پھر یہ اہل اسلام پر بول کر اپنے اندر کی آگ بجھانے کی، اپنے اندر کا خبث جو باطن کا ہے اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتے، اور ہر معاملے میں یہ علماء پر کیچڑ اچھالتے، جبکہ سارا گند انہی لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا، کرسیاں بھی دی، لیکن انہوں نے کیا کیا دین کے لیے؟ پھر بھی معاملے کو، ماحول کو خراب علماء نے کیا۔ تو پھر ایسے لوگوں پر اگر اس کے بجائے یہی تعلیم عام کر دی جائے، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی اور عشاء کی نماز ہے، یہ بالترتیب 5 نمازیں جو فرض ہیں، ہر نماز کے لیے جو وضو کرے گا، اب وضو میں اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، کتنی بار اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے گا؟ پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے گا، پھر کلی کی جا رہی ہے، پھر ہاتھ دھل رہے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالا جا رہا ہے، پھر ہاتھ دھل رہے ہیں، پھر چہرے کو دھویا جا رہا ہے، پھر ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، یعنی پھر اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک دھویا جا رہا ہے، پھر اس میں ہاتھ دھل رہے ہیں۔ تو بتاؤ اتنی بار ہاتھوں پر پانی ڈالا جائے گا تو کون سا جراثیم باقی رہ جائے گا؟ یہ جو بار بار ہاتھ دھونے کی مہم شروع کی گئی ہے، یہ اللہ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہی مہم اس انداز سے قائم کر لی جائے کہ 5 وقتہ نماز پڑھی جائے، رب کو یاد کیا جائے، اور اس کے یاد کرنے سے پہلے وضو کا اہتمام کیا جائے۔ جب دن میں 5 بار مسلسل لگاتار ہاتھ دھوئے جائیں گے تو جراثیم تو دور دور تک، جراثیم کا نام نشان تک مٹ جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی کمال، سب سے بڑی امید افزا یہ بات کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔
جو پاکی آپ کو مصلی رسول پر، جو پاکی آپ کو رب کی بارگاہ میں لا دے، پھر اس پاکی کے بعد پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ایسی کوئی مہم چلائی جا سکے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو بجائے پینک پھیلانے کے لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو شعور کا موقع عطا کریں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس رحمت کا، اس قبولیت والی گھڑی کا صدقہ جب اہل مدینہ پر برکتیں نازل ہوئیں اور اہل مدینہ کے لیے ان کے پیمانوں میں برکت ڈال دی گئی اور مدینہ طیبہ کی محبت ڈال دی گئی، اللہ اس رحمت والی گھڑی کا صدقہ اعتبار سے وہاں ثواب دگنا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا دگنی برکت عطا فرما جو مکہ میں عطا فرمائی۔ پھر یہ بہت ساری دعائیں، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، اس کے پیمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں برکت کی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، اے اللہ تیرے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، میں تیرا بندہ، میں تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے پیمانوں میں، ان کے وزنوں میں برکت عطا فرما، جس قدر برکت تو نے اہل مکہ کو عطا فرمائی ہے اس برکت کے ساتھ 2 مزید برکتوں کا اضافہ فرما۔ اور پھر اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ جب کبھی ان کے باغوں میں پہلا پھل آتا اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں بھی برکت دے، ہمارے مدینہ میں بھی برکت دے، ہمارے جو تولنے کے جو پیمانے ہیں سا اور مد ان میں بھی اے اللہ برکت عطا فرما۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مدینہ میں داخل ہونے والے راستوں پر اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے جو اس شہر کی نگہبانی کرتے ہیں، نہ اس میں لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، نہ اس میں طاعون داخل ہو سکے گا، نہ اس میں دجال داخل ہو سکے گا۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں اقامت کے لیے، سکونت کے لیے، رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، دیگر ممالک فتح ہوں گے، لوگ بکثرت ان مفتوحہ علاقوں میں جا کر آباد ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدینہ کا قیام ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے فرمایا من استطاع منکم اللہ یموت الا بالمدینہ فلیمت بہا فإن من یمت یشفع او یشہد لہ، جس کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے یہ چاہیے کہ پھر وہ اس کا انتظام کرے کہ اسے مدینہ میں موت آئے، کیونکہ جسے مدینہ طیبہ میں موت آئی اس کی شفاعت کی جائے گی، اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت مروی ہے، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فإنی اشفع لمن یموت بہا، جس شخص کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے مدینہ میں مرنا چاہیے، کیوں کہ جو شخص مدینہ میں وفات پائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، شفاعت کے حصول کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی جس کے لیے یہ مشکل نہ ہو، آسان ہو کہ وہ اپنا بڑھاپا، جو انسانی دستور ہوتا نا بعض اوقات جسے اپنی زندگی کا پتہ چل جاتا ہے وہ آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، دور کا سفر نہیں کرتا کہ میں یہیں رہوں تاکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ راستے میں کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، میں یہیں رہوں تاکہ مجھے گھر میں ہی یہ موت آئے، تو پھر ایسے کے لیے جو مدینہ طیبہ میں اللہ نے اسے استطاعت دی ہو تو وہ وہاں کوشش کرے۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی قتالا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کرنا۔ اللہ نے اس دعا کو کتنا قبولیت کا رنگ دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریفہ میں آخری وقت آپ کا آیا، شہادت کا جام آپ نے نوش کیا،
ہم اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تجھے تیرے ابراہیم خلیل کی دعا کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا واسطہ، اور ان رحمتوں کا واسطہ، ان بابرکت گھڑیوں کا واسطہ جو تو نے مکہ میں رحمتیں نازل کی، جو مدینہ میں نازل کی اور اب تک ہو رہی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اے باری تعالیٰ، اسی رحمت کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں، ہمیں عفو، عافیت، سلامتی عطا فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، اور ہمیں آپس میں متفق اور متحد ہو کر عالم کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔